بچے کی اس پیدائش کے بعد ہو سکتا ہے یہ لوگ آ جائیں. اس حالت میں تمہیں پھر ستائیں. تم منت کا روزہ رکھ لو. یہودیوں کے ہاں روزے میں بولا نہیں کرتے تھے. کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں روزے سے. کن مشکلات میں تھی یہ لڑکی، کس طرح سے اس میں سے نکالا جا رہا. پھر آگے جا کے ہماری وہی تفصیلی دشواریاں پیش آتی ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. کرنا یہ ہے کہ پھر اسے سوار کرا کے اپنی قوم کے پاس لائی. ہمارے ہاں یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ان واقعات کے متعلق کہتے ہیں یہ تسلسل میں یوں ہی ہوتے چلے جا رہے تھے. مکان سے ادھر آنا، اس کو چڑھنا، پھر درد ذیل ہونا، بچے کا پیدا ہونا، پھر اس کو سوار کرا کے لانا، یعنی جیسے کہ اس دن بچہ پیدا ہوا ہے اسی وقت یہ لے کے پھر یہاں آ گئی. یہی لے کے آ جانا تھا تو اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو فا آیا کرتا ہے یہ تعقیب کا اسے کہتے ہیں. ایک مرحلے میں اور دوسرے مرحلے کے اندر جتنا فطری طور پہ فاصلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ کرتا ہے. اسی وقت نہیں ساتھ کے ساتھ یہ باتیں ہوتی چلی جاتی، بلکہ یہ واقعات جو ہیں یوں ہوئے. انجیل بتا رہی ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ یہاں سے مصر کی طرف چلے گئے تھے، میاں بیوی بچے کو لے. مصر میں یہ بڑے ہوئے. بعض اناجیل کے بیان کے مطابق جب یہ 12 سال کے تھے تو پھر انہیں حضرت مریم واپس وطن کی طرف لائی. لیکن انہی کے دوسرے بیانات کے مطابق یہ 30 سال کے تھے جب وہاں سے آئے، کیونکہ ان کی تاریخ کے روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 1.5 سال تک ان کے ہاں آگے پھر رہے تھے. 21 سال کی عمر میں بقول ان کے صلیب دے دیے گئے تھے، اور جو حقیقت ہے وہ آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ انہی کی تاریخ اب کیا کہتی. بات یہاں کہنے کی یہ تھی کہ یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ بچے کو اٹھا کر ان کی طرف پھر لے آئی. وہ وہاں چلی گئی، وہاں سے واپس جو آئی تو خود یہ چیز جو ہے سوار کرا کے بچے کو لائی. بات بتا رہی ہے کہ دور کی بات ہے جہاں سواری کے اوپر آیا ہے یہ بچہ اور خود مریم آئی. لمبے سفر سے، اور آگے قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ کب
آئے تھے واپس. قرآن بتا رہا یہ اس دور کا ذکر ہے جب ان کو نبوت مل چکی تھی، اور یہ واقعہ اسی وقت انہوں نے پھر کہا ہوگا اپنے ماں باپ کہ مجھے تو ایک مشن کے لیے بھیجا گیا ہے، اس مشن کی ایک کڑی تم نے پوری کی ہے، لیکن اگر یہ نہیں رہنے دی جائے بات تو وہاں تو بات کا رتنگڑ بن کے افسانے بن جائیں گے. جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا. مجھے وہاں جانا ہے. مجھے اس مشن کو پورا کرنا ہے جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میں مریم کو اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو علامت بتاؤں گا اس چیز کی کہ تمہاری شریعت باطل ہے. مجھے وہاں جانا ہے. یہ اس زمانے کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ وہاں لے کے آئیں. اب تاریخ اور اناجیل بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خود اسی ہیکل کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر اور وہ کچھ ان سے کہا کرتے تھے جو ہمارے ہاں کا بھی کوئی سرکش کم کسی ملا یا پیر کو کہے گا. بعض جو ہے اناجیل میں وہاں آپ دیکھیے ان کی ایک ایک خود ساختہ شریعت کی ایک ایک کڑی کو لے کر اسے اسی کے بچوں اور بچھو کے بچوں اور یہ چیزیں غلاظت سے بھری ہوئی کبو تمہارے اوپر پڑے ہوئے غلافوں کو دیکھیں کتنے مقدس اور پاکیزہ نظر آتے ہیں. ذرا ان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو کتنی حکومت سے بھری ہوئی ہے. یہ تمام بات وہاں آ کے یہ کھڑے ہو کے وہاں لے کے آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. وہ اس سے کہتے تھے کہ مریم یہ کس قسم کی ایک ڈرا لے کے آ گئی تم ہمارے پاس. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کے گھرانے کی لڑکی، بنی اسرائیل کے گھرانے کی. نہ تو تیرا باپ اس قسم کا تھا کہ وہ شریعت کی رسیوں کو توڑتا، نہ تیری ماں اس قسم کی تھی. وہ دونوں بڑے مذہبی انسان تھے. تو نے پہلے یہ کچھ کیا کہ خانقاہ کی ان پابندیوں کو توڑ کے یہ زندگی بسر کی، اور اس کے بعد پھر اس قسم کا بیٹا لے آئی ہے جو یہاں کھڑا ہو کے اعلانیہ میں گالیاں دیتا ہے. یہ کیا کر رہی ہو؟ شریعت پرست گھرانے کے افراد کو تو یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. فاشارت الیہ